رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کریم کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے اور مصافحہ کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ پروگرام ہے امت کی خیر خواہی۔ جی ہاں ناظرین، امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی آج ہم ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ایک ہوتی ہے باطنی بیماری اور ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری۔ دونوں بیماریوں میں فرق ہے۔ باطنی بیماری کیا ہوتی ہے اور جسمانی بیماری کیا ہوتی ہے، اور اس کا علاج کس انداز پر کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ اور آج بالخصوص جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جسمانی بیماری سے۔ ہمارا ٹاپک ہے میڈیکل کے حوالے سے، طب کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ الکریم آج کے سلسلے میں بہت کچھ ہم جو ہے وہ ایسی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کا تعلق میڈیکل فیلڈ سے ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے مولانا سبحان مدنی صاحب اور حاجی غلام حسین صاحب جو ہے وہ ساتھ میں ہمارے اس سلسلے میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ الکریم ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ جی مولانا صاحب، ماشاءاللہ جو ہے وہ سلسلہ امت کی خیر خواہی ہے اور اس میں ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ غلام حسین بھائی احمد آباد سے آئے ہیں، غلام، اور ہمارے ماشاءاللہ مولانا سبحان مدنی صاحب۔ جی آپ کہاں سے ہوتے ہیں حضور؟ جی میرا تعلق کیرلا سے ہے۔ کیرلا سے، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ملیالم بول سکتے ہو آپ؟ جی اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خوب آپ کو جو ہے وہ برکت نصیب فرمائے۔ جی میڈیکل کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اور میڈیکل ظاہر سی بات ہے کہ جب سے دنیا شروع ہوئی تب سے لے کر آج تک اس کی ضرورت ہر وقت جو ہے وہ محسوس ہوئی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے انداز مختلف ہوئے، تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ جیسے کہ پچھلے سلسلوں میں بھی تذکرہ ہوا خیر خواہی کے حوالے سے، جی، اور میڈیکلی کسی کو ٹریٹ کرنا یہ بھی ایک طریقے سے خیر خواہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، کیا بات، ماشاء سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ ہر موڑ میں خیر خواہی کا پہلو نمایاں نظر آتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل یہ تھا کہ ان کو جو بھی پریشانی کا سامنا ہوتا، جو بھی پریشانی وہ فیس کرتے تو فوراً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے۔ تو وقتاً فوقتاً موقع کے مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایتیں، احادیث وغیرہ بھی الحمدللہ طب میڈیکل کے حوالے سے مروی ہیں۔ میڈیکل کو جو ہے وہ عربی میں طب کہا جاتا ہے، طب کہا جاتا ہے، طب، جی طب، اور یہ طب نبوی کے نام سے ایک پورا چیپٹر ہے، اس پر کافی ساری کتابیں بھی لکھی گئی ہے، اور بنیادی طور پر احادیث کے اندر 12 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ماشاءاللہ، جس سے طب نبوی ماخوذ ہے، جس سے طب نبوی نکلی ہے ماشاءاللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی
کہ شہد میں شفا ہے، کبھی ککڑی کا تذکرہ کیا، کبھی زیتون کا تذکرہ کیا، اور کبھی تلبینہ کا تذکرہ کیا، اور کبھی حریرہ، اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، 12 تقریباً چیزیں ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث میں تذکرہ کیا اور اس میں شفا کا جن کہا کے گیا۔ ذریعے سے علاج کا وہ کیا کہ بھئی اس کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ہم اگر ان کو لیتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں، تو یہ صحت کے لیے، تندرستی کے لیے مضر ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، تو مضر سے مراد نقصان ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے ساتھ ناظرین بھی ہیں، جی جی، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، ہماری ہیلتھ کے لیے مضر یعنی نقصان ثابت ہو رہی ہوتی ہیں۔ یعنی ہم وہ چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے لیے نقصان ہوتی ہے، ہاں اس کا استعمال کرنا۔ جی جی، تو اس حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین پائے گئے احادیث کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت یہ ہے کہ خبیث دواؤں سے منع فرمایا، خبیث دوائیں استعمال کرنے سے، جن میں حرام اجزاء ملے ہوں یا پھر کچھ اور چیزیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہوں، ان ادویات کو استعمال کرنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک بہت ہی پیاری روایت میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ یہ سارے لوگ اس میں مبتلا ہوں گے عموماً، تو میں اس کو بھی بیان کیے دیتا ہوں کہ نہر منہ اگر کوئی پانی پیتا ہے تو اس سے کمزوری آتی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یعنی صبح اٹھ کر یعنی نہر منہ جسے کہا جائے، جی اچھا نہر منہ کی تھوڑی اب آپ ڈیفینیشن بھی اگر کچھ بیان کر دیں۔ یعنی جیسے ابھی ہم بیدار ہوئے، نیند میں سے اٹھے، نیند میں سے اٹھے، جی، اب ہم فوراً کچھ کھایا پیا ہم نے نہیں، فوراً بہت زیادہ پانی پی لیا، اچھا، ہاں اب یہ پانی پینا یہ کمزوری کا باعث ہے، حدیث میں یہ کہا گیا۔ اب یہ تو ایک حدیث پاک ہے، نہ جانے اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہوں گی اور بھی احادیث ہوں گی، اگر ہم پورا پڑھیں گے تو پھر بہت ساری پریکاشنز ہمارے پاس آ جائیں گی کہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور ان چیزوں سے ہمیں پرہیز پڑھنا بھی ہوگا، پھر پڑھ کر سمجھنا بھی ہوگا، سمجھنا بھی ہوگا۔ ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم حدیث پڑھ تو لیتے ہیں، ہاں اب ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ پر جو ہے اس کو سرچ کرنا شروع کر دیں، اچھا، اور اس پر جو ہے وہ مختلف مواد اس پر موجود جو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہر ایک جو ہے وہ اس کو سمجھ نہ پائے اور سمجھ کر عمل نہ کر پائے، جی تو حدیث پاک کو سمجھ کر علماء سے رجوع کرے، جی، سن کر پڑھ کر جو ہے وہ علماء سے رجوع کرے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے۔ اچھا، اس میں یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے تھے، وہاں کا موسم الگ تھا، جی، مزاج الگ تھا، لوگوں کی طبیعتیں الگ تھی، تو اس موسم کے لحاظ سے، اس طبیعت کے لحاظ سے وہاں کے لوگوں کی جو ہیلتھ کنڈیشن تھی، اس حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے۔ ظاہر سی بات ہے جس نے پوچھا اس کی کنڈیشن کو دیکھ کر اس کا علاج بیان کیا گیا۔ بہترین طبیب تو وہی ہے جی کہ جو کنڈیشن دیکھ کر، حالات، مریض کی حالت کیفیت دیکھ کر بتا دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو طبیبوں کے طبیب ہیں۔ جی، تو طب نبوی یقیناً ہمارے لیے مفید ہے، لیکن اس میں بھی یہی کہا جائے گا پہلے تو آپ علماء سے رابطہ کریں کہ علماء ان احادیث کی تشریح بیان کریں گے کہ کس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفا کہا اس میں، اور اس کے بعد ہماری طبیعتیں الگ ہوتی ہیں، مزاجیں الگ، کلائمیٹک کنڈیشن، طبیب حاذق سے آپ مشورہ لیں۔ کیا بات ہے، یعنی کتنا پیارا اسلام ہے ہمارا، جی کہ ماشاءاللہ ہر پہلو میں رہنمائی ہے، جی اور حالات اور وقت کے ساتھ فیصلے لینے، جی بالکل، اور موجودہ حالات کے جو طبیب ہے، جو ڈاکٹرز ہیں، ان سے مشورہ کرنا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے وہ میرے لیے کیا سوٹیبل ہو سکتا ہے اور اس سے میں کیا فائدہ مجھے مل سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، ہم نے سنا کہ علاج کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاج کافی جو ہے وہ احادیث پاک میں جو ہے فرمائے ہیں، مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کے لیے جو ہے وہ علاج بیان کیے گئے۔ اچھا، میڈیکل جو ہے وہ چونکہ آج ہمارا سلسلہ ہی جو ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ خیر خواہی ایک ہمارا ٹاپک ہوتا ہے،
یعنی ہمارا مقصد آج کے سلسلے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو، ایک، اور دوسرا ہمارے سلسلے سے لوگ فائدہ حاصل کریں، ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کر لوگوں کو فائدہ جو ہے وہ ملے۔ تو غلام حسین بھائی چونکہ ہمارے ساتھ ہیں، غلام حسین بھائی کیا فرماتے ہیں آپ میڈیکل کو لے کر اور یہ طبی علاج کو لے کر اور اس فیلڈ کو لے کر، یعنی ایک بہت بڑی وسیع فیلڈ ہے یہ، تو کیا ہمارے ناظرین آج اس سلسلے میں کیا لے کر جا سکتے ہیں ہم سے؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، میڈیکل جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور اس کو لے کر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے بیمار ہو جانا۔ اچھا، بعض اوقات گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچانک کسی کو بخار آ گیا، ایک شخص چلتے چلتے گر گیا، گھر میں کوئی شخص تھا، جیسے خواتین ہوتی ہے گھر میں، اب وہ چھری سے کچھ کاٹ رہی تھی اور خود کے ہاتھ پہ لگ گیا، بلڈ نکلا، خون نکلا۔ تو ایک تو بیماریاں ہیں، اور ایک اس طرح سے آنے والی کوئی نہ کوئی اچانک آنے والی ہے، تو اس کو ایک اچھا نام اگر دیا جائے تو فرسٹ ایڈ کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کی بھی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی میڈیکل فیلڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ جی ٹھیک ہے، کہ گھر میں اچانک اس طرح کے پرابلمس آ جاتے، بچہ گر جاتا ہے، کئی بچے کچھ ایسے تکلیف میں ہوتے ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو بعض اوقات ماں ہوتی ہے یا گھر کے جو افراد ہوتے ہیں یہ گھبرا جاتے ہیں، وہ خود اپنا اسٹیمینا بھول جاتے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پہلے تو فرسٹ ایڈ کی معلومات ہونی چاہیے بندے کو، کہ بھائی اگر گھر میں فرسٹ ایڈ کیا ہوتا ہے پہلے تو اگر آپ کچھ، یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہمیں سن رہے ہو کہ جو فرسٹ ایڈ ہی فرسٹ ٹائم سنا ہو جس نے، تو بولے یار یہ کیا بیماری ہے نئی فرسٹ ایڈ، اچھا اس کو اگر کچھ، اگر آپ فرسٹ ایڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ جی، فرسٹ ایڈ یعنی فرسٹ یعنی پہلی، ایڈ یعنی ساروار، نے پہلی ساروار، جس کو جیسے چونکہ میں احمد آباد گجرات سے تعلق ہے میرا، سننے والے سارے احمد آباد والے نہیں ہیں لیکن، تو گجراتی میں اس کو پراتھمک ساروار کہتے ہیں، پہلی کوشش کا، پہلی کوشش یعنی سب سے پہلا پہلے، پریکاشن، ہاں، فرسٹ پریکاشن، فرسٹ یعنی پہلا قدم، پہلا قدم کیا لیا جائے، اگر کوئی پریشانی آ گئی تو پہلا قدم کیا لیا جائے۔ جی، ڈاکٹر کے پاس تو جب جائے گے ہاں، تو مرض سے لے کر تو ہاسپٹل تک، جی، اس درمیان اس کو کیا کہا بھائی، کسی کو جیسے ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ابھی بہت بڑھتی جا رہی ہے، دیگر بھی کئی ساری بیماریاں بڑھ رہی، تو اس کی معلومات لے بیسک، کہ اگر گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، سینے میں درد آیا تو وہ کیا کرے، گھر میں کوئی بچہ گر گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے، کسی کو کچھ کٹ گیا، لگ گیا تو اس میں کیا کرنا چاہیے، اور بھی کچھ معاملات، بھائی راستے میں جا رہا تھا کتا کاٹ گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے، فوری طور پہ کیا کرے، فوری طور پر۔ یہ تو ہے کہ بھائی دواخانے جانا چاہیے، بھائی ڈاکٹر کے پاس لیکن تو جانا دواخانے چاہیے، جانے سے پہلے کیا کرنا ہے اسے فرسٹ ایڈ کہا جا سکتا ہے، اس کو فرسٹ ایڈ کہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کی جو معلومات ہمیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہم اس مریض کے ساتھ، اس پریشان حال شخص کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو فرسٹ ایڈ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ، اس کی معلومات ہمارے پاس ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس معلومات کو لے کر، اب ایک سوال ہوگا کہ معلومات کہاں ملے گی؟ انشاءاللہ سلسلے میں ملے گی۔ اچھا جی، تو یہ سلسلے میں بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی، اور میں آپ کو ایک اچھی اور خبر کر دوں کیا کہ بات؟ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا جو ہمارا ایک ویلفیئر ڈویژن ہے، غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن، تو اس کے تحت بھی الحمدللہ مختلف شہروں میں ہم یہ فرسٹ ایڈ ٹریننگ کیمپ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے ناظرین، آج تک تو سنا تھا کہ دعوت اسلامی ہند والے جو ہے وہ اجتماعات کرتے ہیں، لوگوں کو گناہوں سے بچاتے ہیں، باطنی بیماریوں کا تو حسد اور تکبر اور اس طرح کے جو ہے وہ علاج، شرابی کو شراب سے توبہ کرواتے ہیں، جواری کو جوئے سے توبہ کرواتے ہیں، بے نمازیوں کو نمازی بناتے ہیں۔ اب آج یہ ایک بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کہ ہمارے ہند کے ذمہ داران اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ علاج کے معاملات میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے باطنی بیماری، جیسے میں نے شروعات میں بھی کہا، ایک ہوتا ہے جسمانی بیماری، تو جہاں دعوت اسلامی ہند کے ذمہ داران جو ہے وہ باطنی بیماریوں کے علاج میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، اس کا علاج کرنے میں، وہیں جو ہے وہ جسمانی بیماری کے علاج کے لیے بھی الحمدللہ اس کا ویلفیئر ڈویژن غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے، جگہ جگہ جو ہے وہ مختلف شہروں میں جو ہے
وہ فرسٹ ایڈ کیمپ کے نام سے جو ہے وہ کیمپس کیے جا رہے ہیں. آپ کو بھی میں دعوت دوں گا کہ جہاں پر بھی دعوت اسلامی انڈیا کا فرسٹ ایڈ کیمپ ہو وہاں ضرور ہم شرکت کریں. میں نے بھی شرکت اس کی تھی اور مجھے کیا ملا میں انشاءاللہ پھر کچھ دیر بعد بتاتا ہوں کہ اس کے شرکت سے میرے ساتھ کیا ہوا. اچھا ابھی پہلے اس میں ایک بات عرض کروں, جب ہم نے یہ غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کے کام کو سٹارٹ کیا تھا 2022 جنوری میں, تو اس میں ہم نے سب سے پہلا پروگرام ہی یہ کیا. کیا بات ہے, یعنی شروعات فرسٹ ایڈ کیمپ سے کی, یعنی غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کا فرسٹ ورک فرسٹ ایڈ کیمپ سے شروع کیا. حالانکہ اس کے پہلے جو ہے وہ ویلفیئر ڈویژن تو تھا جس نے کورونا میں اور اس طرح کی امداد کی, لیکن باقاعدہ غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کے نام سے فرسٹ کام جو شروع ہوا وہ فرسٹ ایڈ کیمپ تھا. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ بھئی فرسٹ ایڈ کی اویئرنیس کے لیے جو ہے وہ فرسٹ ایڈ باکس ہونا ضروری ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ اسباب تو لگے گا, سبب کچھ نہ کچھ بالکل لگے گا, ظاہر سی بات ہے. تو اس پر بھی ڈسکشن کریں گے, لیکن میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ احمد آباد کے آپ کے فرسٹ ایڈ کیمپ کے GNRF کے فرسٹ پروگرام میں, اس کے فرسٹ ایونٹ میں الحمدللہ میری بھی حاضری ہوئی تھی. ماشاءاللہ. آپ کے کیا تجربات رہے اس جی, ایک تو تجربہ یہ رہا تھا وہاں پر کہ وہ آپ نے جو بتایا تھا نا, تو تھوڑا میرے کو اس وقت میں جو ہے نا تھوڑی چکر آ گئے تھے, تو سائڈ میں بیٹھ گیا تھا میں. مجھے خون دیکھ کر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس طرح کے وہ آپ بتا رہے تھے اسکرین کے اوپر سارا نا ایسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے سے بتایا. تو ایک تو تجربہ وہاں وہ رہا, تو اور دوسرا جو ہے وہ پچھلے دنوں یعنی چند دنوں پہلے ہی میرے گھر میں جو ہے وہ میری بچی ٹین کا جو وہ ہوتا ہے باکس وہ نکال رہی تھی. تو وہ ٹین جو ہے ایک ٹن پیک ہوتا ہے عموماً جو ہے وہ گھر میں کھانا پکانے کے لیے بہت ساری چیزیں ٹن پیک آتی ہے. تو جیسے انہوں نے کھولا تو ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ کٹ گیا اور اتنا کثرت سے خون بہ رہا تھا. تو میں اتفاق سے گھر میں موجود تھا, تو جیسے میں نے دیکھا کیا ہوا تو خون بہ رہا تھا. اس وقت بھی مجھے چکر تھوڑے آ گئے, یعنی مجھ کو خون دیکھنا چلتا ہی نہیں ہے بالکل, یعنی خون دیکھتا ہوں تو کیا پتا ایک وہ چکر آ جاتے. جی. تو میں نے جو ہے وہ اس کا ہاتھ لیا اور اس کو فرسٹ ایڈ میں بتایا گیا تھا کہ اگر خون بہتا ہو کہیں نا, جیسے ہاتھ میں بہ رہا ہو تو اس کو اوپر کر لے تاکہ جو ہے وہ خون ریورس ہو جائے. اور پھر میں نے اس کو اسی انداز, مجھے یاد آ گیا احمد آباد کا فرسٹ ایڈ کیمپ کہ جانا کام آ گیا ہمارا نا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ یار ہم کو کیا مطلب اور ہمارے لیے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ اس سے فائدہ ہوا, اور پھر جو تدابیر انہوں نے بتائی تھی فرسٹ ایڈ کیمپ میں تو اس کو میں نے جو ہے وہ عمل کرنے کی اس میں کوشش کی, اور تھوڑی دیر میں وہ خون اللہ کے یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ کافی بہہ جائے گا. لیکن چونکہ دواخانہ تو جانا بعد میں ہے, پہلے ہمیں پریکاشن لینا ہوگا, پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ فرسٹ ایڈ کرنا ہوگا. تو اللہ کی رحمت سے وہ کام کیا گیا اس طرح سے, کچھ جو بتایا گیا تھا تو وہ ایسا ہاتھ اوپر کیا گیا, پھر اس طرح سے پکڑا گیا, پھر اس کو پٹی وغیرہ باندھی گئی اور ایسا ہی ہاتھ رکھا گیا. تو تھوڑی دیر میں جو ہے وہ خون بلڈ آنا جو ہے جو بلڈنگ ہو رہی تھی وہ الحمدللہ رک گئی, بند ہو گئی. یہ گھروں میں اس طرح کے افراد ہونے بھی چاہیے جی, کہ جن کو پریکاشنز کے حوالے سے, خاص کر پرہیز کے حوالے سے اور فرسٹ ایڈ کے حوالے سے معلومات بھی ہو. فرسٹ ایڈ کی اگر میں بات کروں تو کیا احادیث پاک میں بھی اس حوالے سے کوئی فرسٹ ایڈ کو لے کر, ظاہر سی بات ہے فرسٹ ایڈ تو نام ہم نے بعد میں ایک انگلش نام ہے, لیکن احادیث پاک میں بھی اس کو لے کر کوئی اویئرنیس بیان کی گئی ہو یا کوئی ایسا علاج بتایا گیا ہو کوئی اس طرح سے, یعنی فوری طور پر کرنا جس کو بولیں گے ہم گھریلو علاج. جی جی جی, جیسے دو طرح کی روایت میری نظروں سے گزری ہے. ایک ہے کہ فرسٹ ایڈ لینے کے حوالے سے, اور دوسرا ہے پرہیز کے حوالے سے. ہوتا کیا ہے کہ فرسٹ ایڈ جب ہم لیتے ہیں تو کئی ساری چیزوں سے ہم بیماری میں کمی آ جاتی ہے, یا پھر ایک طرح سے ڈاکٹرز کے لیے علاج کروایا کمی آ گئی, اس طرح ہو جاتا ہے. اسی طرح پرہیز سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بڑھتا مرض جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے اس طرح. تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے کسی کو بخار آتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ حریرہ بنانے کا حکم ارشاد فرماتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حریرہ بنایا جاتا, یعنی فرسٹ ایڈ کا حکم ہوتا, سمجھ لو فوری طور پر علاج کیا جائے. یعنی ہمیں درس دیا گیا کہ گھر میں کوئی ایسا ہونا چاہیے جو جس کو ان حوالے سے معلومات ہو, جو اس طرح کے ایکشنز لے. جی, تو پھر حریرہ بنانے کے بعد گونٹ گونٹ مریض کو پلایا جاتا, گونٹ گونٹ کر کے پلایا جاتا. ماشاءاللہ.
یہ اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم نے خیر خواہی کے حوالے سے اتنے سارے پروگرامز کیے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں حضور کی سیرت کسی نہ کسی چیز میں ماشاءاللہ ہر چیز میں گویا کہ شامل ہوتی ہے. حضور رحمت للعالمین ہے ہمارے آقا. جی. بالکل. ہر موڑ پہ اگر ہم کچھ احادیث ڈھونڈنا چاہیں، روایتیں ڈھونڈنا چاہیں، گوشہ زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر ہم کچھ حضور کی تربیت حاصل کرنا چاہیں تو ہم الحمدللہ حاصل کر سکتے ہیں. روایتیں موجود ہیں اور روایتیں الحمدللہ. اچھا، بات چل رہی ہے بیماری کی اور اس کے علاج کی، تو سب سے پہلا بخار، چونکہ جنرلی بخار فیور جسے ہم کہتے ہیں جی، وہ جنرلی ہمارے گھروں میں آتا ہے، سب سے پہلے بیمار کون ہوا اس حوالے سے دنیا کے اندر کہ سب سے پہلے بخار کس کو آیا، اس کی کوئی نالج اگر ہمارے ناظرین کو مل جائے؟ جی، ایک طرح سے یونیک معلومات بھی ہے. اچھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک انٹرسٹڈ بات ہے نا جی. کہ سب سے پہلے بیمار کون ہوا، یعنی بیمار کون ہوا سے مراد سب سے پہلے بخار کس کو آیا جی دنیا میں. جی جی جی، سب سے پہلا یعنی جس کو بخار آیا وہ کون تھا؟ جی، طوفان نوح کا وقت تھا تو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا تھا کہ ہر جوڑے کو جمع کیا جائے. ماشاءاللہ. یعنی بکری اور بکرا ایک جوڑا، اسی طرح ہر جوڑے کو جمع کیا جائے. جب شیر کو جمع کرنے کی باری آئی تو خوف ہوا کہ یہ شیر سب کو کھا جائے گا. ظاہر سی بات ہے، اس کو تو بالکل ریڈی میڈ مال مل رہا ہے اور وہ بھی ایک ساتھ جمع شدہ مل رہا ہے. جب سب کو کھا جائے گا تو ساری سپیشیز ہماری ختم ہو جائے گی، سارے ختم ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر پر بخار مسلط کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے رب کی، ماشاءاللہ. یعنی اس کو شیر کو بخار آ گیا جی، تو اب وہ اس کے اندر طاقت نہیں رہی کہ کسی پر حملہ کر سکے. وہ بالکل سائلنٹ رہا اور وہ سفر پورا کشتی نوح میں یعنی وہ سوار جودی پہاڑ پر کشتی جا ملی اور معاملہ آگے بڑھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، یہ ایک یونیک معلومات ہمیں ملی کہ سب سے پہلا بخار کس کو آیا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کشتی میں جو شیر سوار تھا اس کو سب سے پہلے دنیا میں بخار آیا، اور اس کی وجہ کیا بنی کہ وہ دوسروں پر حملہ نہ کر لے، یعنی اس کے اندر وہ قوت نہ رہے، وہ طاقت نہ رہے کہ کسی پر حملہ کر سکے. کیا بات ہے. غلام حسین بھائی، جیسے صحابہ میں کوئی مشہور تھا سخاوت کے حوالے سے، کوئی عدل و انصاف کے حوالے سے مشہور تھا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عدل و انصاف کی بات آتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ توجہ جاتی ہے. سخاوت کی بات آتی ہے تو حضرت عثمان غنی کی طرف توجہ جاتی ہے، یعنی مشہور تھے سخاوت میں. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں یا کوئی اللہ کے ایسے ولیوں میں کوئی ایسے ولی گزرے ہو جو مشہور ہو طب کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے، ایسی کوئی معلومات اگر ناظرین کو آپ دیں؟ صحابہ کرام کا تو اس حوالے سے مشہور ہونا یاد نہیں ہے، لیکن حضرت لقمان حکیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیا بات، یہ اس حوالے سے کافی ماشاءاللہ مشہور ہیں اور ان سے حکمت کی باتیں بڑی ظاہر ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اور ان کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے، بلکہ ان کے نام سے پوری قرآن پاک کی ایک سورت نازل ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضور کے امت ہی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کے بزرگ ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پتہ چلا کہ حضرت لقمان حکیم جو ہے یہ مشہور تھے حکمت سے اور علاج کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت جو ہے وہ ان کے نام سے منسوب ہے، موجود ہے. آئیے پیارے ناظرین، مزید جو ہے وہ علاج کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلام میں ہند نے جو کہ ایک قدم آگے بڑھایا ہے، تو مختصر میں چاہوں گا غلام حسین بھائی اگر آپ بتائیں کہ کیا انداز ہمارا ہے. جیسے ایک تو فرسٹ ایڈ کیمپ آپ نے بیان کیا، اس کے علاوہ اور کیا شروعات ہم کر رہے ہیں یا کیا اسٹارٹنگ ہماری ہو رہی ہے علاج کو لے کر؟ اس کو لے کر الحمدللہ رب العالمین جو دعوت اسلامی کا جو ہمارا شعبہ ہے غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن، اس کے تحت انشاءاللہ العظیم بہت جلد ہم غریب نواز کلینک کے نام سے انشاءاللہ تعالی کلینک سٹارٹ کر رہے ہیں. کیا بات ہے، اس کلینک کا نام بھی غریب نواز کلینک، یعنی غریبوں کو نوازنے والا کلینک ہوگا کوئی کلینک. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ قائم کر رہے ہیں ہم تو الحمدللہ رب العالمین. پہلے ہم یہ 2 شہروں میں قائم کر رہے ہیں. اچھا. اور پھر اس میں ایکسپیرینس کر کے تجربات کر کے انشاءاللہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے
ایسا ذہن ایسی نیت بن رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم ملک بھر میں 600 کلینک قائم کریں. ماشاءاللہ مبارک ہو غلام حسین بھائی کو کہ پہلا کلینک ہمارا جو ہے وہ ایم پی کی سرزمین اندور پر شروع ہونے جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر گوونڈی بامبے کا بھی پلان ہے، اور آگے مزید آپ نے جو فرمایا کہ مزید اس کو 600 کے عدد تک ہم جو ہے وہ پہنچائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں علاج جو ہوگا وہ اچھا علاج ہوگا اور سستا ہوگا تاکہ غریبوں ہمارا جو ہے ہمارا مقصد ہی اس کے پیچھے یہی ہے، کیونکہ میڈیکل بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے نا، علاج بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھا ہو اور سستا ہو تاکہ غریبوں کو راحت پہنچے. اچھا کیا یہ ہو نا کہ ناظرین جو سن رہے ہو نا، کہ ایک ایک کلینک اگر اپنے ذمے لے لے نا، کسی کا ذہن بنتا ہو کہ بھائی ایک کلینک میں ظاہر سی بات ہے جو ایک اپروکسیمیٹلی ہم پچھلے دنوں جو ہم نے ڈسکشن کیا تھا اور ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں آیا تھا کہ تقریباً 6 سے 8 لاکھ روپے کا جا سکتا ہے سالانہ ایک کلینک چلانے کے لیے. جو ایک ہوتا ہے کہ ایک نارمل سی ہم فیس لیں گے اور اس کے بعد پھر ہمیں ڈونیشن جو ہے وہ اس کے لیے لینا ہوگا تاکہ ایک کلینک پراپر انداز پہ کم خرچ میں کم فیس پر اچھے سے اچھا علاج ہم وہاں کروا سکے. تو ناظرین اگر جو ہے اگر ذہن بنتا ہے کہ امت کی خیر خواہی کا یہ بہت بڑا سبب بن سکتا ہے اگر ہم اپنے ذمے ایک ایک کلینک لے لیں، اور اگر ایسے افراد تیار ہوتے چلے جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ 600 کلینک شروع کرنا کوئی میٹر ہے، کوئی بڑی بات ہے. ڈاکٹرز اویلیبل ہے الحمدللہ. دعوت اسلامی ہند میں الحمدللہ کئی شہروں میں جو ہے وہ کام ہے. بس بات اس مطلب کام رکتا ہے پیسے کے لیے، وہی ہوتی ہے پیسے پہ آ کے بات رک جاتی ہے. یہ پیسے کے حوالے سے ہی جو گفتگو کر رہے تھے آپ، اس کے 2 جز ہیں. ایک تو شارٹ فال ہونا، یہ تو سیکنڈ سٹیپ ہے. پہلے تو ہمیں کلینک قائم کرنے کے لیے وہاں پر فرنیچر، ڈیکوریشن، پھر انسٹرومنٹ اور اس کی تیاری، رنگ و روگن، بینر وغیرہ وغیرہ، جو اس کی کلینک سٹارٹ کرنے سے پہلے جو خرچ ہوتا ہے وہ بھی ایک اچھا خاصا خرچ ہے. فرسٹ ٹائم ہوتا ہے نا. ہاں تو ایک ہوتا ہے بھائی ایک مرتبہ کا خرچ اور ایک ہوتا ہے ریگولر خرچ. تو مجھے لگتا ہے کہ ادارہ کھولنے میں جو خرچ ہو وہ بھی اپنے ذمہ لے لیں ہم. ہاں چلانے کا خرچ بھی نہیں. ایک کلینک جو ہے نا وہ آپ ہم سے رابطہ کریں، جو اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے شہر میں آپ کلینک شروع کیجئے. اس کو شروع کرنے سے لے کر اس کو چلانے تک جو امداد لگے گی وہ ہمارے ذمے. تو کیا خیال ہے، یہ آفر نہ دے دیا جائے ناظرین کو؟ دینی چاہیے. دنیا میں ہم جیسی پریشانی لوگوں کی دور کریں گے ویسے ہی قیامت میں ہم کو اس کا پھل بھی ملے گا. ماشاءاللہ. حدیث پاک بھی ہے کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو بندے سے دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی دور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیاں دور فرمائے گا. کیا بات. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بیماریاں، ہماری پریشانی دنیا میں بھی دور ہوگی. جی بظاہر بیماری بھی ایک پریشانی ہی ہے، پریشانی ہے بظاہر. جی دنیا میں پریشانی دور کرو گے تو آخرت میں اس کا صلہ ملے گا، آخرت میں ملے گا. اور اچھا کتنے لوگوں کی دعائیں ملے گی. جی یعنی کتنے بیمار ہوئے بھائی جن جن لوگوں نے اس میں حصہ ملا ہے سب کو دعائیں ملتی ہیں. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ ایک پیکج ایک غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن مریض جب تک مرض میں رہتا ہے اس کی دعا قبول ہے. آپ نے مدد کر دی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. آپ نے مدد کر دی، اس نے دعا دے دیا، اس کی دعا قبول ہو گئی. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ مریضوں کی عیادت کے لیے بھی ہم جائیں. بالکل. عیادت کے وقت جو ہے مریض سے عیادت کے وقت اس سے دعا کروائی جائے، یہ بھی تعلیم دی گئی ہے. یعنی مریض سے دعا کروائے، اس کی عیادت کرے، یعنی اس کو دیکھنے جائے، اس کا حال چال پوچھے. اچھا ایک ہوتا ہے دعا کروانا مولانا صاحب، اور ایک ہوتا ہے دل سے دعا نکل جانا. دونوں میں فرق ہے. بالکل بالکل. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ دعا کر دیجئے. اب کسی مریض کے ساتھ ایسا سلوک کر دیں نا ہم، ایسی صلہ رحمی کر دیں ہم کہ وہ دل سے دعا دے. بالکل. تو یہ دونوں کی دعا کا اثر میں بھی فرق ہوگا. دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو کیا یہ اچھا ہوگا. اچھا سینکڑوں مریض آئے گے، ان کا علاج ہوگا اور ان کی جو دعائیں نکلیں گی. اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت بڑا پیکج ہوئے کہ آپ کو 25-50 لاکھ روپے کا خرچ کر رہے ہیں کلینک کے پیچھے. کیا خیال ہے ایک سالانہ کتنا کم پڑے گے پیسے ایک کلینک چلانے میں آپ کو؟ کلینک چلانے میں ہمارا جو اندازہ ہے وہ ہم کو، ویسے ہم فیس تو ایک لے رہے ہیں، نارمل لے رہے ہیں. جو کم پڑیں گے کیا ہوگا؟ اس کی بات میں بتاؤں اگر تو تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے کا اندازہ ہمارا. ایک 6 لاکھ پکڑ لیں ہم غریب نواز کی نسبت سے.
ہے نا اچھے سے اچھا اس میں جو ہے وہ ایک میل ڈاکٹر ہوگا, ایک فیمیل ڈاکٹر ہوگی, MBBS ڈاکٹر ہوگا, کمپاؤنڈر ہوگا, ایک پورا نظام پورا ایک ساتھ سسٹم جو ہے. اچھا فیمیل کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوگا, جی بالکل, میل کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوگا. جو میل مریض آئے گا اس کو میل ڈاکٹر دیکھے گا. یہاں پر بھی ان کی خیر خواہی ہو جائے گی, یہاں پر بھی ان کی خیر خواہی ہو جائے گی کہ شریعت کے مطابق علاج ہوگا. جی ایک ہوتا ہے کہ مریضوں کا علاج کروانا اور ایک ہوتا ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق کروانا. یعنی غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کے ساتھ اگر آپ اپنی امداد ملا رہے ہو ناظرین, تو آپ نے گویا شرعی تقاضوں کے مطابق اپنا مال خرچ کیا. تو اب یہ ہے نا کہ اچھا علاج بھی بہت, میڈیکل ایک بہت بڑا فیلڈ ہے نا. ایک تو یوں سمجھ لو کہ یہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک انیشیٹو ہے, ایک شروعات ہے. جی تو اب اس میں اگر ہم پھر بات کریں تو اس کی تو بہت ساری شاخیں نکلتی ہے, اور یہ ایک سمندر ہے کہ جس میں جتنا بھی ڈالا جائے تو یہ سما جائے اس کے اندر. تو بس یہ ہے کہ شروعات کے اندر اچھا یہ پہلا کلینک ہے, تو کیا یہ اچھا ہو کہ یہ پہلے کلینک کی کوئی جو ہے نا فرد آگے بڑھ کر نیت کر لیں کہ بھائی اس کا جو ہے نا وہ میرے ذمہ خرچ, جو بھی کمی ہوگی وہ سارا میری طرف سے. تو آئیے اب چونکہ اب وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے, اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ الکریم اس طرح کے اچھے اچھے ٹاپکس لے کر امت کی خیر خواہی پروگرام میں انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ہم آتے رہیں گے. مختلف گیسٹ ہمارے ساتھ ہو گئے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہر ہفتے اسی وقت میں اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولے, اور ضرور جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں اول تا آخر جو ہے وہ شرکت کو جو ہے وہ اپنی عادت میں شامل کر لے. اس کی برکت سے امت کی خیر خواہی کرنے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا, اور امت کی خیر خواہی کے جو ہے وہ اسباب بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس امت کی خیر خواہی کرنے میں قبول فرما لے, اور اس میں ہمارا حصہ بھی جو ہے وہ شامل ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک کی